یہ وہ آیتیں ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ڈیوٹی کے ادا کرنے کے بعد جو حالات پیدا ہوں گے اس کے لیے تیاری بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا، یعنی انتظار کرنا ہے، اب لوگوں کا ریئیکشن آئے گا، جب یہ باری ذمہ داری آپ ڈیلیور کریں گے تو لوگ ریئیکشن دیں گے، تو آپ نے جواباً کیا کام کرنا ہے۔ یہ 5 آیتیں اس بات کو کھول کے بیان کرتی ہیں۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اب ہم یہ جو 5 آیتیں پڑھ رہے ہیں اس کے لفظی معنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن یہ آیتیں، یہ دو لفظ کی آیتیں اپنے اندر بہت وسیع مفہوم رکھتی ہیں۔ کوشش کروں گا مختصراً ہی بات آپ کی خدمت میں رکھوں، لیکن لفظی معنی پہلے صرف سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مفہوم بہت گہرا ہے جو لفظوں سے بہت اوپر کا ہے۔ سب سے پہلی بات آیت نمبر 3 کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وا اور ربا کا، اپنے رب کی، فکبر پس بڑائی بیان کیجیے۔ اب تصور کیجئے کہ وہ بگا، ہمارے ہاں مفسرین بے شمار نے یہ رائے قائم کی ہے کہ یہ وہ حکم آیا کہ جس میں ہوا کہ اپنی نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کیا کیجئے۔ لوگ اس سے دلیل لیتے ہیں، یہ بات اس سے بہت آگے کی ہے، بہت گہری ہے، کہ وہ معاشرہ میں نے عرض کیا جو بگاڑ کا شکار ہے، کس پستی کی ذلتوں کو چھو رہا ہے کہ حرم کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ انہیں منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ خوش ہوں گے تو اللہ ہم سے خوش ہے، نعوذ باللہ یہ عقائد پال کے چیزیں چلا رہے ہیں۔ وہاں پر ایک شخص اللہ کی طرف سے توحید کا پیغام لے کر کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کو ڈراتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اور اگر آپ اس روش پہ قائم رہے تو اللہ کی پکڑ کے حقدار بن جائیں گے۔ تو معاشرہ ریئیکشن دیتا ہے، اس ریئیکشن زدہ معاشرے میں کہا آپ نے سب سے پہلا کام جس پہ ڈٹے رہنا ہے وہ کیا ہے؟ بڑائی صرف اپنے رب کی بیان کرتے رہے۔ معاشرے کو یہ باور کرانا ہے کہ یہ جو تم جن لوگوں کے پیچھے، جن چیزوں کے پیچھے، جن بتوں کے پیچھے لگے ہو، یہ سب باطل ہیں، جھوٹے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی، بڑی ذات صرف میرے رب کی۔ کہا سب سے پہلا نقطہ یہ انہیں باور کرانا ہے کہ بھئی تم جیسے مرضی کرو، میں چاہے اکیلا رہوں، میرے مالک کا حکم ہے کہ تکبیر تو صرف رب کریم کی ہوگی۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو مجھے اور آپ کو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ اللہ اکبر کیا ہے۔ دین اسلام کا بنیادی اور واحد نعرہ صرف تکبیر ہے، کہ آپ کو کوئی پریشانی ہے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، آپ کو کوئی شخص رکاوٹ آپ کے کام میں آپ کے ڈالتا ہے، آپ کہتے ہیں آپ کی کیا حیثیت، اللہ پر۔ آپ کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے آپ کہتے ہیں کیا حیثیت ہے، بڑا تو اللہ ہے۔ آپ کو حالات مجبور کر دیتے ہیں گھٹنے ٹیکنے پہ، آپ کہتے ہیں نہیں، میں نے گھٹنے صرف اکبر ذات کے آگے ٹیکنے، وہ ہستی جو اکبر ہے۔ یہ وہ نعرے ہیں، جو مقامات ہیں جن پہ یہ نعرہ بلند ہوگا تو میرا اور آپ کا قبلہ درست ہوگا۔ آج ہم جن بگاڑ اور خرابیوں کا شکار ہیں وہ یہی ہے کہ ہم زبان سے تو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں لیکن ہماری روح، ہمارا ذہن اس تصور کو میچ نہیں کرتا، ہماری زبان کی فریکوینسی اٹیچ نہیں ہوتی اس بڑائی کے ساتھ کہ اصل میں اللہ کی بڑائی ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ اب یہاں پر یہ تذکرہ نہیں ہوا کہ آپ نے کہنا ہے بت جھوٹے ہیں، باطل ہیں، لیکن میں نے وہ تصور، آپ کی تصویر آپ کے سامنے رکھ دی کہ سب کیا کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم قدم پہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج فلاں تہوار ہے، اس بت کو راضی کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز لگائیں کہ بڑی ذات تو اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ وہ نقطہ ہے کہ آپ دیکھیے ہمارے دین میں، ہم پھر ہماری جو دین کی پریکٹسز ہیں عبادات کی، اس میں دیکھیے ہر پریکٹس کا ایک بنیادی نقطہ تکبیر ہوتا ہے۔ اللہ کی نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو کیا کہنا ہے؟ اللہ۔ اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔
اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا کہ جو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب چڑھائی چڑھنے لگو تو اللہ اکبر کہنا، کیوں؟ آپ بلندی کی طرف جا رہے ہیں تو زبان سے کہنا میں جتنا بھی اوپر ہو جاؤں اکبر اللہ ہی ہے، اللہ اکبر۔ یہ دنیاوی خدا بڑے بڑے کارنامے کریں، آپ کو ڈرانے کی کوشش کریں، جھکانے کی کوشش کریں، اپنے قانون پر عمل کرنے پر مجبور کرنے لگیں، آپ نے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ اذان کو اسی لیے ہمارا نعرہ قرار دیا گیا نا کہ اس میں بار بار، میں اکثر احباب سے ایک بات کہ کبھی تصور کیا ہے عید کی نماز میں اضافی تکبیریں کیوں ہوتی ہیں؟ سب کہتے ہیں جی بس حکم ہے کہ بھئی وہ خاص دن ہوتا ہے مسلمانوں کا، کہا کھلے میدانوں میں اجتماع کرو، دنیا کو پتا چلے کہ مسلمان کیا ہیں اور کرنا کیا ہے، بار بار بس یہی کہتے رہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم اس بات کی حکمت کو سمجھنے کی بجائے ان چکروں میں ہوتے ہیں، کتنی دفعہ کہنا ہے، اتنوں نے اتنی دفعہ کہنا ہے، انہوں نے اتنی دفعہ کہنا ہے، اچھا جی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں کہ چھوڑ دینے ہیں، اچھا جی آپ نے چھوڑ دیے تو آپ کے نماز میں ہو گیا، آپ نے باندھ لیے تو غلط کیے، ہمیں ان بحثوں میں گزار دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہی وہ نعرہ ہے، یہی وہ بات ہے جو سمجھ میں آ جائے تو ہمارے دین کی بنیاد سیدھی ہو جائے۔ میں اس سے زیادہ، اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، میں یہیں پہ بات کو سمیٹتا ہوں، اگلی بات کو ساتھ جوڑتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن وہ سیابہ کا فتح ہے، واہ اور سیاب کپڑے کو کہتے ہیں صوب، کاف اپنے، فتحر پس تاخر پاک رکھیے۔ اب پھر اس کا لفظی ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اب پھر کچھ آراء یہ ہے کہ پہلی بات پچھلی آیت پہ کہا کہ یہ نماز میں تکبیر کا حکم یہاں سے ہے، دوسری بات یہاں سے کرتے ہیں نماز میں کپڑے پاک ہونے چاہیے، یہاں سے حکم ملا۔ صوب کپڑے کے ساتھ اگلے لفظ دامن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اپنے دامن کو پاک رکھنا ہے۔ کیسے پاک رکھنا ہے؟ کہ یہ لوگ بہت ساری چیزیں، الجھنے، پریشانیاں آپ کو اوپر سوار کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی لالچ دے گا سونے کی، کوئی لالچ دے گا دولت کی، کوئی اقتدار کی، کوئی شادیوں کی، یہ دنیاوی آسائشوں میں آپ کو مبتلا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنا دامن پاک رکھنا ہے۔ یہ جو دنیاوی یہ آپ کو یہ مجبور کریں گے، یہ چیزیں لے کر آئیں گے کہ ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں۔ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کی بڑائی بیان کرنے کے بعد اپنے دامن کو صاف رکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والرجزہ فہجر، با اور رجزہ ناپاکی سے، فہجر پس دور رہنا ہے، یعنی ناپاکی سے دور رہنا ہے۔ اب آراء ہے اس کے بارے میں بھی وہی بات کہ وہ پہلی بات جو کپڑے پاک رکھنے کی ہوئی تھی، تو اب یہ ہے نجاست نہیں لگے، یعنی جسم پہ کوئی ناپاکی نہ لگے کوئی نہ۔ اب یہ بھی بڑی مختصر سی بات ہے، اصل بات کیا سمجھنی ہے کہ یہاں اس وقت معاشرہ جو شرک سے آلودہ پڑا ہے، اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس ساری ناپاکی سے دور رہنا ہے، دور رہنا ہے۔ پورا معاشرہ، اب دیکھیے دراصل ان الفاظ میں صاف لفظوں میں شرک کو ناپاکی قرار دے دیا گیا ہے کہ کسی بھی اعتبار سے ہو یہ ناپاکی ہے۔ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنا دامن پاک رکھنا ہے اور شرک کی گندگی سے دور رہنا ہے۔ سوال ہے بہت بڑا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے کوئی ایسا ڈر تھا نعوذ باللہ کہ آپ اس خرابیوں کا شکار ہو جائیں گے تو اللہ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے؟ تو پھر کیوں ہے یہ بات؟ یہ بات دراصل مشرکین کو باور کرائی جا رہی ہے کہ اللہ کے ہاں توحید اور شرک کیا حیثیت رکھتے ہیں، کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے نائب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سب سے پہلا
हुक्म जारी हुआ है वो तौहीद को बुलंद करने का और शिर्क से दूर रहने का जारी। ये लोग जिन खराबियों में मुब्तला हैं, ये अल्लाह के यहां इतनी नापसंदीदा है कि अल्लाह ने अपने रसूल को जो पहले अहकामात जारी किए हैं वो ये जारी किए हैं ताकि मुआशरे को समझ आ जाए कि अल्लाह के यहां ये चीजें किस हद तक नाकाबिले कबूल हैं, कोई गुंजाइश ही नहीं है इनकी किसी। वो ये जो आसरे लिए बैठे हैं, वो जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, अल्लाह के यहां उसकी कोई हैसियत, बुकत, कबूलियत हरगिज नहीं है।